الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دو تین باتیں جو ذہن میں فوری طور پر ہیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں علامات قیامت عنوان پر کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب پورے دین کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی ذات سے پورے دین پر چلیں اور ہم اپنی ذات سے پوری دین کی حفاظت کریں. اور ہم سب جانتے ہیں دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا: عقائد، اعمال اور اخلاق. عقائد، اعمال اور اخلاق کے مجموعے کا نام دین ہے. دیندار وہی کہلائے گا جو عقائد کے اعتبار سے بھی کامل ہو، درست ہو، اعمال صالحہ کا بھی پیکر ہو اور اخلاق حسنہ کا بھی مجسمہ ہو. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اس پر چلنے والے کا نام دیندار ہے. تو ہم سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی ذات سے پورے دین پر چلیں. دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کوتاہی اور لاپرواہی نہ کریں، خاص طور سے عقائد کے بارے میں. عقائد میں اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑی کہیں ہو گئی، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ ہونے کے باوجود ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے. لیکن اگر عقائد ہمارے درست ہیں، صحیح ہیں، اعمال صالحہ میں کمی ہے، اخلاق حسنہ میں کمی ہے، تو خدا کے فضل سے یا انبیاء علیہ السلام کی یا اولیاء کرام کی سفارش سے یا آخری درجہ یہ ہے کہ سزا بھگت کر کے ہم کو جنت مل جائے گی. لیکن اگر عقائد میں گڑبڑی ہے تو کبھی بھی ہم جہنم سے نکلنے والے نہیں، کبھی ہم کو جنت ملنے والی نہیں. ایک تو ہم اپنے بارے میں فکر مند اور چوکنا رہیں، دوسرے کہ میرے اپنے گھر کے، میرے اپنے سماج کے، میری اپنی قوم کے، میری امت کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے عقائد بھی محفوظ رہیں. اس کے لیے محنت اور کوشش کریں. اس کے لیے ہر کام کرنے والے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے. ایک تو مثبت سوچ ہو پوری امت کے بارے میں، بلکہ امت تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے امت اجابت ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے امت دعوت ہے. حضور کا تعلق سب سے ہے. حضور علیہ السلام سب کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں. ہم علماء کی جماعت انبیاء کے وارث ہیں، صرف نبی علیہ السلام کے وارث نہیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام انبیاء کے دین کے علوم کے وارث ہیں، اور خاص طور سے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں. اور حضور علیہ السلام قیامت تک کے تمام انسانوں اور جناتوں کے نبی بن کر کے آئے ہیں. ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ پوری امت کو ہدایت مل جائے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تو ہدایت پر قائم اور دائم رہیں اور اعلیٰ درجے کی زندگی گزار کر کے اللہ سے ملاقات کریں، اور جو ابھی ہدایت پر نہیں آئے ہیں ان کو ہدایت کیسے مل جائے. اس لیے سب سے پہلے ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے ہر ایک کے بارے میں. کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، مجوس کے بارے میں بھی ہماری سوچ ہونی چاہیے. اگر اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو بتایا جائے اور 4-6 مرتبہ اس کے لب و لہجے میں، اس کے انداز میں، جو لب و لہجہ جو زبان نے سمجھتا ہے اس طریقے سے اگر اس کو سمجھایا جائے تو بہت ممکن ہے کہ مان لے گا. ورنہ اس کے خاندان کے اکثر لوگ مان لیں گے. چاہے کہ مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. مثبت سوچ ہو سب کے بارے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ محبت بھرا دل ہونا چاہیے. دل میں ہر ایک کے بارے میں محبت، خیر خواہی، ہمدردی. قادیانی ہو، شکیلی ہو،
گوہر شاہی ہو، کسی اور فتنے کے اندر کوئی مبتلا ہو، کفار و مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک اعتبار سے محبت ہونی چاہیے، کیسے ان کو ہدایت مل جائے، کیسے اس کو راہ راست اور صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے کہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آج ایک کتے کو آگ لگ جائے اور کتا جلنے لگے تو ہم کتے کے لیے کیا کوشش کریں گے، کیا کریں گے؟ کتا یہ بچ جائے۔ ہمیں پورا یقین ہے، اگر یقین نہیں تو ہم منافق ہیں کہ کفر پر، شرک پر، نفاق پر جو مریں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے اگر دل میں محبت ہو تو ہمارا دل بے قرار ہوگا، ہم ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کے بارے میں فکر کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میٹھا بول ہو، سمجھانے میں لب و لہجہ، انداز اچھا ہو، اچھے اسلوب کے ساتھ ہم ان کو سمجھائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ نتیجہ اچھا آئے گا۔ پھر نتیجہ اچھا آئے یا نہ آئے ہماری نظروں کے سامنے، لیکن ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا، ہماری نسلوں کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تین باتیں ہر ایک کام کرنے والے، ہر علماء کے ذہن میں ہونا چاہیے: مثبت سوچ، محبت بھرا دل اور میٹھا بول۔ میرے عزیزو، آپ کے سامنے جو میں نے روایت پڑھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب دنیا میں فتنے ہوں گے، بہت فتنے ہوں گے، اور 30 بڑے بڑے دجال قسم کے لوگ دنیا میں نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک کا گمان ہوگا میں نبی ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا بھیجا ہوا کوئی محمد رسول اللہ کے بعد دنیا میں آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق کی محنت کرتی رہے گی، احقاق حق اور ابطال باطل کرتے رہیں گے، مخالفت کرنے والے بہت مخالفت کریں گے، لیکن کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، یا تو اللہ ان کو جام شہادت نصیب فرما دیں گے، یا طبع موت سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے لے کر کے جائیں گے، یا ہے کہ اللہ حق کو غالب فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا یہ جو علوم دین ہے، علم دین ہے، اس کے سیکھنے والے بڑے اچھے منصف مزاج کے عادل شخص ہوں گے۔ وہ علم دین کو حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے اچھے لوگ ہوں گے، منصف مزاج کے لوگ ہوں گے جو علم دین حاصل کریں گے۔ علم دین حاصل کر کے کیا کریں گے؟ وہ دین کی حفاظت کریں گے۔ دین میں کوئی بیجا تعویل کرے گا، دین میں کوئی تحریف کرے گا، ملمہ سازی اور جال سازی سے دین کے نام پر کوئی بات لے کر کے کوئی شخص آئے گا، یہ اہل علم اس کی اصلاح فرمائے گی۔ یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے، ہم دین میں تحریفات سے، دین میں بیجا تعویلات سے اور دین میں ملمہ سازی ہونے سے اپنے دین کو بچائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، علامات قیامت کے عنوان پر اہل باطل نے امت کو بہت دھوکہ دیا ہے، اور آج سے نہیں شروع سے، اور خاص طور سے مرزا غلام محمد قادیانی، اس سے پہلے سید محمد علی جون پوری، اور ایران کے اندر باب اللہ، بہاء اللہ، ان لوگوں نے علامات قیامت ہی کو عنوان بنا کر کے امت کو ورغلایا ہے، امت کو دھوکہ دیا ہے۔ اور آج کا کھامڑ اور آج کا ملعون اور مرتد شکیل بن حنیف، یہ بھی علامات قیامت ہی کو عنوان بنا کر کے لوگوں کو ورغلایا، پھر اپنے متعلقین کو جو اس پر ایمان لے کر کے آ گئے ان کو پنڈت بنایا، جا کر کے تم پرچارک کرو، پرچار کرو، میرے غلط عقائد اور نظریات کو جا کر کے تبلیغ کرو۔ ان کو بھی یہی سمجھایا کہ علامات قیامت کا عنوان جو ہے، علامات قیامت کو عنوان سے ان کو ورغلاؤ اور بہکاؤ۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علامات قیامت کو اچھے سے سمجھیں اور آسان انداز میں 2-2-4 کی طرح مختصر وقت میں اپنے متعلقین کو، اپنے تمام مسلموں کو اور اپنے سماج اور علاقے میں رہنے والے تمام مرد و خواتین پر، چھوٹے بڑوں کو علامات قیامت کی ان باتوں کو بالکل آسان سے سمجھا دیں۔ میرے عزیزو، آپ علماء ہیں، آپ کے لیے اشارہ کافی ہے، چند باتیں میں 10-15 منٹ کے اندر آپ سے عرض کروں گا، آپ انہیں اسی کو عنوان بنا کر کے اس سے متعلق علماء کرام کی
کتابیں موجود ہیں، مستند کتابیں موجود ہیں، آپ بڑے علماء سے ملاقات کر لیں، ان سے پوچھ لیں، پھر ان کتابوں کو مطالعہ کر لیں، پھر آپ کے لیے یہ ساری باتیں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، قیامت کی علامتیں جو ہم سب کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک علامات صغریٰ اور ایک علامات کبریٰ، چھوٹی چھوٹی علامتیں جو حضور علیہ السلام سے لے کر کے اب تک تقریباً 99% پائی جا رہی ہیں، علامات صغریٰ۔ لیکن علامات کبریٰ ابھی ایک بھی پائی نہیں گئی دنیا کے اندر۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور مہدی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں ظاہر ہو جانا، یہ اختتام ہے علامات صغریٰ کا، اور یہی ابتدا ہے، یہی افتتاح ہے، یہی شروعات ہے علامات کبریٰ کی۔ حد فاصل ہے سیدنا محمد بن عبداللہ الحسنی المدنی المعروف مہدی، یہ حد فاصل ہے علامات صغریٰ کے اور علامات کبریٰ کے۔ تو ظہور مہدی، علامات قیامت میں جو علامات کبریٰ ہیں، ان میں پہلی علامت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا۔ ان کے زمانے میں خروج دجال کا نکلنا، پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے نزول عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کلمۃ اللہ کا آسمان سے زمین پر آنا اور آ کر کے دجال کو قتل کرنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خروج یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ سالوں کے بعد سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا، اور اس کے معاً بعد مکہ کے پہاڑی صفا پہاڑی سے دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ دونوں بالکل ملی ہوئی علامتیں ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اس کے معاً بعد دابۃ الارض کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے دخان کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا، دھواں، ایک ایسا دھواں پوری دنیا کے اندر ظاہر ہوگا جو 40 دنوں پر محیط ہوگا، پوری دنیا کے اندر دھواں رہے گا، اور 3 بڑے بڑے علاقوں میں، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں زمین کے بڑے حصے کا دھس جانا، جس سے بہت بڑی آبادی تباہ و برباد ہوگی۔ یہ چند علامتیں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنے فی 3 قسم کے لوگ ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اس سے پہلے سید محمد علی جونپوری اور باب اللہ اور بہاء اللہ ایرانی، اور آج کا گھامڑ اور ملعون اور مرتد شکیل بن حنیف، خاص طور سے ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کی ایسی غلط تعویلات اور تحریفات کر دیتے ہیں کہ سادہ ذہن شخص جن کے سامنے صحیح علامتیں نہیں ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور جن کے سامنے علامتیں واضح طریقے سے ہوتی ہیں، ایک لمحہ بھی ان کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، بالکل جھٹک دیتے ہیں اور بھگا بھی دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے سامنے علامتیں نہیں ہیں وہی لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہونے میں بہت بڑی تعداد اسکول کالج کے طلباء ہیں، اور انجینئر اور ڈاکٹر قسم کے لوگ شکیل بن حنیف سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں چلہ 4 مہینہ لگائے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شکیل سے متاثر ہوئی ہے، اور جماعتوں میں کتنے شکیلی پکڑے گئے ہیں۔ جماعت 3 دن کی ہے، 40 دن کی ہے، اس میں شکیلی چل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اپنے ذکر تلاوت عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بادشاہ اور زاہد اور ولی اللہ کہہ کر کے لوگوں کو متاثر کر کے پھر جو ہے تنہائیوں میں لے کر کے بیٹھ کر کے علامات قیامت کے عنوان سے باتیں کرتے کرتے اس کو جو ہے بجائے کہیں اور پہنچانے کے اس کو اورنگ آباد بڑے گاؤں میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے علماء کرام اور میرے معزز احباب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت، جو تعارف، دجال کی جو شخصیت، اس کے بارے میں جو تعارف، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے بارے میں جو بات کتاب و سنت کے اندر بالکل واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اسی کو سامنے رکھ کر کے شکیل بن حنیف کا موازنہ اور جائزہ لینا چاہیے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے دنیا میں جب شر و فساد پھیل جائے گا اور پوری دنیا کے اندر جب بدامنی عام ہو جائے گی، ظلم و زیادتی، قتل و قتال، خون خرابہ جب بالکل عروج پر ہوگا، تو میری امت میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، ظاہر ہوگا، جو امت کی نگہبانی کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ مدینہ کے اندر پیدا ہوگا۔ یواقی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، میرا نام محمد اور احمد ہے، اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوگا۔ میرے والد کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا، وہ بندہ حسنی ہوگا، حسینی نہیں ہوگا، حسنی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجل من المدینہ، مدینہ کا وہ شخص ہوگا، اور المدینہ سے مراد مدینہ المنورہ ہے۔ علماء اور احادیث پاک کے پڑھانے والے سارے اساتذہ جانتے ہیں مدینہ جب معرفہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد مدینہ المنورہ ہے۔ رجل من المدینہ، وہ شخص مدینہ المنورہ کا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کی پیدائش مدینہ المنورہ میں ہوگی اور 40 سالہ زندگی ان کی مدینہ پاک میں گزرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرب میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، اس بادشاہ کے انتقال پر اس کے بیٹوں میں جانشینی کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہوگا، خون خرابے کی نوبت آ جائے گی، لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن بیٹے مان کر کے نہیں دیں گے، ہر بیٹا کہے گا باپ کی گدی میں دوں گا۔ تو کچھ لوگوں کی رائے یہ بنے گی کہ لوگ لائق نہیں ہیں، نالائق ہیں، انہیں ہٹا دو، کسی لائق اور فائق اور کسی صالح شخصوں کو جو ہے امیر اور جو ہے بادشاہ بناؤ۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں امیر نہ بنا دیں، ہمیں حاکم نہ بنا دیں، اس خوف سے وہ مدینہ المنورہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ تشریف لے کر کے جائیں گے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال ہوگی۔ نام، والد کا نام اور کس خاندان سے ہیں، کس شہر سے ہیں، یہ ساری باتیں مکہ المکرمہ چلے جائیں گے۔ حالات ایسے ہوں گے عرب ممالک کے اور دنیا کے کہ اہل اللہ کی بڑی تعداد حرم میں پہنچ چکی ہوگی۔ یہی وقت ہے امام مہدی کے ظہور کا۔ روایتوں میں ہے کہ 313 اعلیٰ درجے کے اہل اللہ، قطب، ابدال، غوث قسم کے، وہ حرم شریف کے اندر موجود ہوں گے۔ ان آنے والے شخص کو دیکھیں گے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، کہیں گے ہو نہ ہو یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حالات پورے عرب کے اور عالم عرب کے اور دنیا کے بالکل ابتر ہیں، یہی وہ بندہ ہے جو ہے تحقیق ہوگی، پتہ چلے گا بندہ مدینہ کا ہے۔ نام کے بارے میں تحقیق کریں گے، پتہ محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، فاطمی النسل ہے، امام حسن کے اولاد میں سے ہے، اور چہرے مہرے سے، عبادت سے، ذکر و تلاوت سے بھی وہ اہل اللہ اس کو حرم کے اندر دیکھیں گے، وہ اہل اللہ گھیر لیں گے چاروں طرف سے۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں وہ اہل اللہ پہلے 7 کی تعداد ہوگی، پھر 313 کی تعداد ہوگی، وہ سب سے پہلے 7 ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے نانا کی امت کی حفاظت کیجئے، امت بھی خطرے میں ہے اور نانا کی دین بھی خطرے میں ہے۔ وہ نانا بولیں گے، اسی ذمہ داری سے بچنے کے لیے تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آئے تھے، لیکن اب ان اہل اللہ کی جب یہ نہ بولیں گے، ادھر سے اصرار ہوگا، پھر نہ بولیں گے، تو اہل اللہ سمجھ جائیں گے ہو نہ ہو یہی بندہ ہے، ہو نہ ہو یہی بندہ ہے جس کے اندر حب جاہ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ لوگ زبردستی ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے تو بیعت لے لیں گے۔ اتنے میں پھر 313 کی تعداد ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی۔ مکہ المکرمہ میں شور ہو جائے گا، ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی۔ قرب و جوار کے بھی لوگ ان کے ہاتھوں پر آ کر کے بیعت کریں گے۔ میدانی لوگ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے جام شہادت نوش کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگانے والے ہیں، وہ بھی آنا شروع کر دیں گے اور ان کو اپنا امیر اور ان کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور ایک جمعیت اور جماعت ان کی بن جائے گی، اور یہ مشورہ کر کے کہ مدینہ المنورہ ہوتے ہوئے ملک شام چلیں گے، آقا مدنی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر سلام پیش کریں گے، اس کے بعد ملک شام چلیں گے۔
ابھی یہ سب مشورہ ہو کر کے مکہ المکرمہ ہی کے اندر ہوں گے، پتہ چلے گا کہ ملک شام سے ایک سفیانی لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لشکر چلے گا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں مقام بیضا نامی جگہ پر آ کر کے پورا لشکر دھنس جائے گا۔ کچھ لوگ بچیں گے جو آ کر کے اطلاع کریں گے ایسا ہوا، اللہ کی مدد۔ پھر یہ لشکر لے کر کے ملک مدینہ المنورہ کے راستے سے ملک شام پہنچیں گے۔ ملک شام کے اندر اس وقت رومیوں کا بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو چکا ہوگا، اور جب ان رومیوں کو یہ پتہ چلے گا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک نئے بندے پر بیعت ہو چکی ہے اور سب لوگ بیعت علی جہاد کر چکے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو رومیوں کو ایک بڑا لشکر ملک شام کے شہر اعماق اور دابق کے مقام پر آ کر کے جمع ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 80 جھنڈے ان کے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، مجموعی تعداد 9,60,000 کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس ملحمۃ الکبریٰ کی تفصیل بیان کی ہے۔ جو لوگ احادیث پاک اور کتاب الفتن پڑھاتے ہیں آپ ان کے ساتھ میں بیٹھیں اور وہ تفصیل سے وہ روایت دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اس ملحمۃ الکبریٰ کی کیسی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی، اتنی جانیں جائیں گی، اتنی دور تک لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ پرندے کی ایک لمبی اڑان ہوتی ہے، ایک کنارے سے پرندہ اڑے گا، اڑتے اڑتے تھک کر کے گرے گا، کسی لاش پر گرے گا جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہوگا۔ اتنی دور تک بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی نوعیت اور کیفیت بھی آپ علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ بالآخر تیسرے دن کی جنگ پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، اسلام اور اہل حق غالب آئیں گے، رومیوں کو شکست فاش ہو جائے گا، وہ بھاگیں گے، پورا ملک شام آزاد ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے سفیانی لشکر آئے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل حق کو ختم کرنے کے لیے، ایسے خراسانی لشکر کالے جھنڈے کے ساتھ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ خراسانی لشکر بھی آئے گا، اور مقام ایلیا جو پرانا نام ہے آج فلسطین اس کا نیا نام ہے، اس مقام پر آ کر کے امام مہدی کے لشکر سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ امام مہدی اور ان کے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ انہی کی معیت میں پورا بیت المقدس آزاد ہوگا، اور بیت المقدس کے اوپر وہ کالا جھنڈا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصب کیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں قسطنطنیہ جس کا آج نیا نام استنبول ہے، جو ترکی کی راجدھانی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسطنطنیہ پر رومیوں کا غلبہ ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو آزاد کرا کر کے، فلسطین کو آزاد کرا کر کے ایک لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کو آزاد کرانے کے لیے جائیں گے۔ وہ شہر بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کے نعرے تکبیر اور سبحان اللہ الحمدللہ کی بلند آواز سے اور تکبیر اور تحلیل سے آزاد ہو جائے گا، پورا شہر آزاد ہو جائے گا، بہت مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت امام مہدی لب بھر بھر کر کے بغیر حساب کے لوگوں کو خوب دیں گے، لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، ماشاءاللہ عرب بھی محفوظ ہو گیا، ملک شام بھی آزاد ہو گیا، قسطنطنیہ بھی آزاد ہو گیا۔ ابھی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے پوری خوشی بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ شیطان کی طرف سے ایک آواز آئے گی تم یہاں پر ہو، تمہارے علاقے میں دجال نکل آیا ہے۔ اس زمانے میں دجال نکلے۔ امام مہدی کی مختصر سے شخصیت اور تعارف اور کارنامہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ دجال کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے دجال ایک انسان ہوگا، قوم یہود میں سے ہوگا، پستہ قد ہوگا، گھگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی، عیبدار ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن جو پڑھا ہوا ہے، جو ان پڑھ ہے، اس کو دجال کے چہرے کو دیکھ کر کے پڑھ لے گا۔ دجال جس دن دنیا میں نکلے گا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا میں آ کر کے نظام عالم میں ایسی چھڑخانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شعبہ بازی اور ایسی طاقت و قوت عطا فرمائیں گی۔ جس وقت دجال دنیا میں نکلے گا، دنیا کے تمام ساحر اور دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگر اور دنیا کے تمام بڑے بڑے
اس قسم کے شعبدہ باز قسم کے لوگ سب اس کے ہاتھوں پر بیعت ہوں گے. دجال جس وقت دنیا میں نکلے گا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا پہلے دجال ملک شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا، ملک شام اور عراق کے درمیانی راستے سے ظاہر ہوگا. کچھ لوگ دجال کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے، پھر چھپ جائے گا. پھر ایران کے شہر اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودیوں کے جنوں 70,000 یہودیوں کے ساتھ منظر عام پر آئے گا. پہلے اپنے آپ کو مسیحا اور نجات دہندہ کہے گا، اپنے آپ کو دنیا کے لیے امن کا پیغمبر کہے گا، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مانو. جو اس کو خدا مانیں گے ان کے لیے داد و دہش کے دروازے کھول دے گا، جو اس کو خدا نہیں مانیں گے ان کے لیے ناطقہ بند کر دے گا، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی. جو اس کی جنت سے اور اس کی چمک دمک سے اور اس کے راحت و آرام سے اور اس کے ٹیپ ٹاپ سے متاثر ہو کر کے دجال کو قبول کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مجاہدے والی قربانی والی زندگی اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دجال دنیا میں نکل آئے تو چھپ جانا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سرنگوں میں، غاروں میں، ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں یہ سمجھ رہا کہ دجال یہاں نہیں پہنچ سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ایسی جگہ چلے جائیں گے تو کھانے کا کیا ہوگا، پانی کا کیا ہوگا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ڈر بھی لگے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تمہارا کھانا ہوگا، یہی تمہارا پانی ہوگا، اسی سے تمہارے اندر سے خوف نکل جائے. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے دجال کا سامنا کرنے سے بچنا، دجال کے پاس مت جانا، اور اگر سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی اول کی آیات پڑھ کر اس کے چہرے پہ تھوک دینا. جان چلی جائے گی گوارا کر لینا، لیکن ایمان کا سودا مت کرنا، عقیدے کا سودا مت کرنا، غلط نظریات قبول مت کرنا. یہ چند گھنٹوں کی تکلیف ہوگی، یہ چند گھنٹے کا مجاہدہ ہوگا، یہ چند دنوں کا مجاہدہ ہوگا. اگر تم دجالیت سے متاثر ہو کر اس کا کلمہ قبول کر لیے ہمیشہ ہمیشہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے. آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے دجال کے بارے میں فرمایا. آپ نے فرمایا دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے مقام میں، بعض علاقوں میں پوری دنیا کو دورہ کرے گا، لیکن مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا. مکہ میں گھسنے کی بہت کوشش کرے گا. جس راستے سے بھی دجال مکہ المکرمہ میں جانا چاہے گا فرشتے کھڑے رہیں گے، مار کر کے بھگائیں گے. مدینہ المنورہ میں جس راستے سے بھی گھسنے کی کوشش کرے گا فرشتے اس کو مار کر کے بھگائیں گے. مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں گھس نہیں سکے گا. ہاں وہ شعبہ بازی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی کچھ طاقت اور قوت آزمائش اور امتحان کے لیے دیے ہوں گے. مدینہ کے باہر سے ایسی کچھ حرکتیں کرے گا کہ مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا، توڑ پھوڑ مچے گی، خوفناک آوازیں آئیں گی. کمزور قسم کے ایمان والے جن کے اندر صفت نفاق ہوگا تو مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے. خالص جو موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، جن کے اندر واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، وہی لوگ مدینہ میں اس دن ڈٹیں گے، جمیں گے، ورنہ خالی ہو جائے گا. یہ بالکل واضح بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں بتائی. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دجال دنیا کا دورہ کر کے یمن کے راستے سے مکہ مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، نہیں گھس سکے گا تو ملک شام آئے گا. کس کو ڈھونڈے گا؟ اب امام مہدی کو ڈھونڈے گا. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جنگ سے تو فتح یاب ہو گئے، اس سے مقابلہ کر لیا، لیکن دجال کے مقابلے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائیں گے. امام مہدی اپنے خاص لوگوں کو لے کر کے ملک شام کے شہر دمشق کے جامع مسجد کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوں گے، اور دجالی لوگ اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے کہ امام مہدی بھاگنے نہ پائے.
ایک ایسی رات ہوگی جو انتہائی کربناک ہوگی، جو انتہائی غمناک ہوگی، جو انتہائی دردناک ہوگی. پوری رات امام مہدی اور ان کے جو مخصوص لوگ ہوں گے آہوزاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ گزاریں گے. خدایا فضل فرما، اپنا وعدہ پورا فرما. اس دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ آئیں گے. اے اللہ اب تو بھیج دے. اب تو بالکل ہم چاروں طرف سے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان فجر کی اذان دے چکے ہوں گے، وضو کر کے سنتیں پڑھ کر کے بالکل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مؤذن تکبیر اقامت بھی کہہ چکا ہوگا. سیدنا امام مہدی آگے بڑھ چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. آواز آئے گی، او لوگو سیڑھی لگاؤ، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں زمین پر اتروں. آپ علیہ السلام نے اس پورے منظر کی جو منظر کشی کی ہے کہ کیسے حالات میں مسلمان ہوں گے اس وقت، اور جس وقت پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم. کیف انتم، تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا، تم کس حال میں ہوگے، کیسے حالات سے تم دو چار تھے. کیف انتم، تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا. اذا نزل ابن مریم فی السماء منکم من السماء فیکم، ابن مریم جب آسمان سے تمہارے درمیان میں اتریں گے. وامامکم منکم، اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان میں اتریں گے، لیکن اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت الگ ہے، اور اس وقت جو امامت کریں گے ان کی شخصیت الگ ہے. امام مہدی کی شخصیت الگ ہے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی شخصیت الگ ہے. اب امام مہدی پیچھے آ جائیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. اصرار ہوگا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی کے موڈھے پہ ہاتھ رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے، آپ نماز پڑھائیے. وہ پہلی نماز ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر نماز کے بعد میرے عزیزو مسلمان رہتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کو لے کر کے پہلا کام یہ کریں گے کہ دجال کو تلاش کریں گے. دجال کہاں کہاں گھومتے گھومتے ملک شام اور دمشق تک آ چکا تھا. اب جب وہ سنے گا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ آسمان سے آئے ہیں، تم دبا کر کے بھاگے گا، ریح خارج کرتا ہوا بھاگے گا. اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے، اس کا تعاقب کرتے کرتے، اس کا پیچھا کرتے کرتے فلسطین کا پورا اسرائیل، کیونکہ فلسطین پرانا علاقہ تھا، آج ایک بڑا حصہ جو ہے قابض لوگوں نے قبضہ کر کے اس کا اسرائیل نام رکھ دیا ہے. اسرائیل کے اندر ایک مقام ہے باب لد کے مقام پر آپ نے فرمایا باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دیے ہوئے ہوں گے، جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی ہوا جائے گی، اور اس ہوا میں تاثیر ہوگی جس کافر پر ہوا لگے گی گر پڑے گا. اور دجال پر جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑے گی تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کی اس جو ہے سانس کی وجہ سے پگھلنا شروع کرے گا. جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو نمک پگھل جاتا ہے، ایسا دجال پگھل جائے گا. اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. کس سے قتل کریں گے؟ روایتوں میں ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اس مینارے پر آئیں گے اور مسلمان سیڑھی کے ذریعے ان کو نیچے اتاریں گے، جب وہ اس مینارے پر آئیں گے ان کے لمبے بال ہوں گے، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ایک روایت میں قلم صبح ان کے سر پہ لمبی ٹوپی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں برچھا بھی ہوگا. اس حلیے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اسی برچھے سے جو آسمان سے لے کر کے برچھا اترے ہوئے ہوں گے وہی برچھا جا کر اس کے سینے پہ پھونک دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. پھر مسلمانوں کے لشکر میں آ کر کے دکھائیں گے وہ لوگوں ڈر خوف ختم کرو، ہم نے دجال کو قتل کر دیا. پھر مسلمان خوشیاں منائیں گے، جزیہ ختم کیا جائے گا، خنزیر قتل کیے جائیں گے، اور دنیا کے پورے باطل اور طاغوتی نظام کو ختم کر کے
پوری دنیا کو اسلامی نظام میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں پوری دنیا کو امن و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملیت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے زمین ظلم زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوگا۔ تو میرے عزیزو، وقت کی قلت کی بنا پر مختصر سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان تینوں حضرات کے بارے میں، ایک ملعون دجال اور ان دونوں بزرگوں، دونوں حضرات کے بارے میں۔ اب آپ مرزا غلام محمد قادیانی ہو، سید محمد علی جون پوری ہو، باب اللہ بہاء اللہ ایرانی ہو، یا آج کا موجودہ کافر مرتد ملعون کھامڑ شکیل بن حنیف ہو، اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد بن عبداللہ حسنی المدنی اور یہ شکیل ابن حنیف خان بہار دربھنگا 1968 میں پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 7 سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہیں گے، 2 سال امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہیں گے، 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ہو جائے گا؟ انتقال ہو جائے گا، دمشق میں انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو لے کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے فلسطین میں ان کو 49 سال کی عمر میں دفن کر دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ عیسیٰ ابن مریم، دیکھو عیسیٰ تو لاکھوں ہزاروں پیدا ہو سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ابن مریم آپ علیہ السلام نے واضح طریقے سے، اب شکیل ابن حنیف، اس کی ماں کا نام تو خوشتری بیگم ہے، شکیل ابن حنیف کا ماں کا نام کیا ہے؟ خوشتری بیگم ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم، اور وہ عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں حضور علیہ السلام سے تقریباً 570-71 سال پہلے ملک شام کے فلسطین علاقے کے اندر تشریف لا چکے تھے، پھر یہودیوں نے جب قتل کرنے کی کوشش اور سازش کی، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ آسمان پر دوسرے آسمان پر ہے، اور قیامت کے قریب وہی عیسیٰ علیہ السلام جو گئے ہیں وہی آئیں گے، اور آ کر کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 یا 45 سال دنیا کے اندر رہیں گے، 2 سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بقیہ پوری دنیا پر تنہا تنہا حکومت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا انتقال ہوگا تو مسلمان میرے قبر میں، میرے بغل میں ان کو دفن کریں گے، جہاں حضور علیہ السلام مدفون ہے وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدفون ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ چند موٹی موٹی علامتیں اور تھوڑا سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ ان تینوں شخصیات کا کیا ہے۔ اب آپ علماء ہیں، آپ کے سامنے اتنی گفتگو کرنا بھی بے ادبی ہے، لیکن کرے کیا، ہمارے دوستوں کا حکم ہوا کہ نہیں کچھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے کریں، تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ حضرات اس پر مطالعہ کریں، آپ حضرات جو ہے اپنے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور علماء نے اس پر ماشاءاللہ بہت مستند اور محقق طریقے سے ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اللہ نے مطالعہ کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو قابلیت اور صلاحیت سے نوازا ہے۔ آپ 2-3 مہینہ بھی اگر اس پر اچھے سے محنت کر لیے، 2-3 مہینہ تو بہت زیادہ ہے، ہفتہ 2 ہفتہ بھی اگر آپ اچھے طریقے سے ان کتابوں کو آپ نے پڑھ لیا، آپ کے لیے سارے مواد اچھے سے جو ہے مستحضر ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے گلی گلی کوچے کوچے فرد فرد تک ان علامات قیامت کو واضح طریقے سے بیان کریں۔ دیکھو میرے عزیزو، 2 باتیں بہت آسان انداز میں، شکیلی لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، کیسے بھیجا تعبیر کرتے ہیں۔ لوگ شکیلیوں نے شکیل بن حنیف سے کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، اس کے بیٹوں میں خلافت کی جانشینی کے بارے میں اختلاف ہوگا، تب امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ابھی تو اس نے کہا ہو، اس کو لوگ حضرت جی بولتے ہیں، شکیل کو کیا بولتے ہیں؟ حضرت جی۔ اس وقت دنیا میں 3 حضرت جی چل رہے ہیں، اچھے سے سمجھنا کس حضرت جی کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ 3 حضرت جی ہے عالمی پیمانے پر، تو اس کو بھی حضرت جی لوگ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت جی نے کہا کرے تم لوگ جانتے نہیں ہو، بادشاہ سے مراد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حکومت کی
تخت سے مراد نظام الدین ہے، اور ان کے بیٹوں میں اختلاف اور ان کے بیٹوں میں حکومت کی باغ ڈور اور تخت نشینی میں جو اختلاف ہوا وہ مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان تینوں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایسے موقع پر میں ظاہر ہوا کیونکہ 1996-97 میں اس نے کھل کر کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور عطینا معین ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 1995 میں ہے۔ کس طریقے سے اس نے تعبیر کر دی، لوگوں نے کہا ہمارے حضرت جی بڑے پہنچے ہیں، ہماری تو نظر ہی نہیں گئی تھی، اور حضرت جی نے جو ہے بادشاہ اور بادشاہ کے بیٹوں میں تخت نشینی کے اختلافات اور کس طریقے سے جو ہے سمجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی امام مہدی کے زمانے میں تو دجال نکلے گا، آپ امام مہدی ہیں تو دجال کہاں آیا؟ بولے دجال بھی آ گیا، بولے امریکہ اور فرانس سے دجال ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت جی اللہ کے نبی نے فرمایا تو مومن ہر شخص جو ہے کافر، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ بولے کہ بلیک بورڈ کو اس نے امریکہ لکھا اور فرانس لکھا، امریکہ کا الف میم را ہٹا دیا، فرانس کا نون اور سین ہٹا دیا، بولے کیا ہے؟ بولے کافر۔ بولے جو مومن ہوگا وہی پڑھ سکے گا، منافقوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، امریکہ اور فرانس یہ کافر ہے۔ پھر کسی نے کہا حضرت جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ بولے کہ دنیا میں سیٹلائٹ تم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اس گھامڑ نے اس قسم کے بیجا تعبیرات کیے ہیں، مجھے آپ کو ہنسی آ رہی ہے کیسے لوگوں نے اس کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ میرے عزیزوں تسلیم نہیں کیا، میں بہت محتاط انداز میں بول رہا ہوں۔ 10,000 سے زیادہ لوگ شکیلی بن چکے ہیں، بہت محتاط انداز میں 10,000 سے زیادہ، بمبئی اور مضافات 5,000 سے زیادہ شکیلی بن چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنوں سے ڈرے نہیں، فتنوں سے خائف نہ ہوں، ہمت مردہ مدد خدا، پوری ہمت اور قوت کے ساتھ ہم اٹھیں۔ کتابیں ہیں، علماء ہیں، ہم اہل حق میں سے ہیں، حق ہی کو اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو زندہ کرنے اور تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا عزم ارادہ کریں، اس کی تبلیغ و ارشاد کریں۔ حضرت استاد محترم مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم سے ایک بات سنی، فرمایا اس وقت پورے ملک میں 52 قسم کے فتنے ہیں، کچھ پرانے فتنے ہیں اور کچھ نئے نئے فتنے ہیں، کچھ ایسے فتنے ہیں جن کو ہم فتنہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب ہم اتنا مانوس ہو گئے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے جس کو ہم فتنہ نہیں سمجھ رہے ہیں، انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ خیر نئے پرانے بہت سارے فتنے ہیں، 52 قسم کے فتنوں سے جوجھ رہے ہیں۔ کیا آپ ہر فتنے کا نام لے کر کے اس کا پورا خط و خال کی معلومات کریں، ایک ایک فتنے کے پیچھے دوڑے؟ نہیں، اس کا واحد حل یہ ہے عقائد اہل سنت والجماعت کو، عقائد اہل سنت والجماعت کو اچھے سے سمجھیں، اچھے سے سمجھائیں، گلی گلی کوچے کوچے عقائد اہل سنت والجماعت کو عام کریں۔ سارے فطروں کو توڑ اسی میں ہے۔ جب عقائد اہل سنت والجماعت اچھے طریقے سے ہم سمجھا دیں گے اپنی عوام کو، اب وہ غلط عقائد اور غلط نظریات کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ اور موجودہ محترم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے کہنے پر اور ان کے اصرار پر اور ان کی نگرانی میں تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے نائب ناظم مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم نے عقائد و معلومات نامی کتاب لکھی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظاً اس کو پڑھا ہے، اور حضرت محترم صاحب کی منشا ہے اس عقائد و معلومات کو عام کیا جائے، مکاتب میں، مدارس میں، ہر جگہ اس کو خوب پڑھا جائے، سوال جواب کے انداز میں عقائد ہے۔ اگر اچھے سے ہم نے پڑھ لیا، پڑھا دیا، سمجھا دیا تو انشاءاللہ ہمارا پورا علاقہ محفوظ ہوگا، ہماری پوری نسل محفوظ ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آپ حضرات بھی مجھے معاف فرمائے۔ میں بہت ادب کے ساتھ حضرت مفتی لطیف الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لے آئیں۔